بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 91 ہے، جس کے اندر گری ہوئی جو چیز ہو، کسی کی گری ہوئی چیز ہو، وہ جب کسی کو ملے تو اسے اس کا کیا کرنا چاہیے، احناف کا مسلک اور اس کے علاوہ کہ اس کا کیا حکم ہے، آج کی اس حدیث کے اندر ہم اس کو سیکھیں گے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 91 ہے۔ پہلے ہم اس کو بالکل جس طرح حدیث ذکر ہے اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی مختصر سی تشریح کریں گے۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بندھن پہچان لیں، یا فرمایا اس کا برتن اور تھیلی پہچان لیں، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کروائے، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں سم ہیں، وہ خود پانی پہ پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا، اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی؟ وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیاں کی غذا ہے۔ سب سے پہلے فقہائے احناف کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی گری ہوئی چیز ہو تو بعض فقہاء کے نزدیک اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ کسی کا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر اسے لینا شرعاً حرام ہے، اور ائمہ تابعین میں سے بعض کا نے کہا اس کا اٹھانا جائز ہے، کہ اس چیز کا اٹھانا اس کے لیے جائز ہے، اور اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کر دینا افضل ہے، کیونکہ اس کا مالک اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ آئے گا جہاں وہ گری تھی، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے نفس سے، مطلب جو شخص اٹھانے والا ہے وہ اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی نیت خراب ہو جائے، اسے چیز اچھی لگے یا چیز زیادہ مہنگی ہو تو اس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ اس چیز پہ قبضہ کر لے۔ لیکن ہمارے فقہاء کا اختیار موقف یہ ہے کہ اس کو اٹھا لینا افضل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو اٹھانا کیوں افضل ہے، کیونکہ اگر اس نے اس کو اٹھایا تو ہو سکتا ہے، مطلب اگر اس شخص نے اس کو اٹھایا نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا وہاں سے گزرے جو خیانت کرنے والا ہو، خائن اور فاسق ہو، وہ اٹھا لے، خائن اور فاسق اس کو اٹھا لے اور اس کا اعلان نہ کرے، اس وجہ سے کہ کوئی اور گزرے گا تو وہ اٹھا لے گا، ممکنہ طور پہ وہ خیانت کرنے والا ہو، وہ فاسق ہو، تو وہ اعلان بھی نہیں کرے گا، اس وجہ سے اس کی چیز ضائع ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسی چیز ہو جس سے مالک مستغنی ہو، مطلب مالک کو اس کی ضرورت نہ ہو، جیسے خالی ڈبہ یا ردی، تو اس کو اٹھا کر اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ اور ایسی چیز ہو
جس کے متعلق گمان ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرے گا، تو جو شخص اس کو اٹھائے گا اسے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی نشانی کو یاد رکھنا لازم ہے، تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا سکے۔ ابراہیم نخعی سے روایت ہے کیا ہے کہ لقطہ کا 1 سال تک انتظار کرے، اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دے، ورنہ اس کا صدقہ کر دے، اور صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے تو اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس کا صدقے کو نافذ کر دے، اور اگر چاہے تو لقطہ اٹھانے والے کا ضامن بن جائے۔ یہ تھا فقہ احناف کا مسلک۔ اور جب تک رہا کہ جو گری ہوئی چیز پڑی ہے اس کا اعلان کب تک کرنا چاہیے، تو علامہ سرخی لکھتے ہیں ہر چیز میں 1 سال تک اعلان کرنے کی مدت لازم نہیں، یعنی ہر چیز کا 1 سال تک اعلان کرنا لازم نہیں، اتنی مدت تک اعلان کیا جائے جتنی مدت کے متعلق یہ ظن غالب ہو کہ لقطہ کا مالک اس کو صرف اتنی مدت تک ہی تلاش کرے گا۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز کا 1 سال تک اعلان کرے، اور 3 درہم سے 9 درہم تک کی مالیت کی چیز کا 1 مہینے تک اعلان کرے۔ اور وہ اس کی دلیل ایک حدیث سے پکڑتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 1 درہم یا رسی یا اس کے مشابہ کوئی چیز ملے تو وہ اس کو 3 دن تک اعلان کرے، اور اگر اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہو تو 7 دن تک اعلان کرے۔ یہ تھا کہ اس کا اعلان کرنا۔ اور نمبر 3 کہ اعلان کے بعد کیا کوئی شخص اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعلان کی مدت پورے کرنے کے بعد لقطے کو اٹھانے والا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ غنی ہو۔ اور امام شافعی کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ اگر وہ فقیر ہو تب ہی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب غنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی مدت کے بعد ان کو تھیلی سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ مطلب کہ اعلان کی جو مدت ہے اس کے بعد جس شخص کو وہ چیز ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ اس کا فقیر ہونا لازم ہے، کہ وہ فقیر ہو تو تب ہی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں خواہ وہ غنی ہو یا فقیر ہو، دونوں صورتوں میں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت ابی بن کعب آپ کی روایت ہے جس میں وہ غنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلان کی مدت گزرنے کے بعد تھیلی سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ اور آخری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے دوران غضبناک کیوں ہوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شاگرد یا جو سوال کرنے والا تھا وہ احمقانہ سوال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراض ہوئے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ احمقانہ سوال کرنا شاگرد کا اس پہ استاد کو ناراض ہونا چاہیے، اور ناراض غصہ کرنے کا بھی